خود ہی بھیجے سلامی، فرشتے کرے جن کے در کی غلامی، آؤ پڑھے ہم، آؤ پڑھے ہم سب مل کے باہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن هدى بهدیہ الى یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذها أخذ بحظ وافر أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ برادران اسلام، ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اس وقت ہم اسلامی اعتبار سے 1447 میں زندگی گزار رہے ہیں اور عیسوی اعتبار سے 2025 سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کے 200 سے زیادہ ملکوں میں تقریباً 800 کروڑ سے زیادہ انسان آباد ہیں۔ ان 800 کروڑ انسانوں میں 200 سے 250 کروڑ انسان ایسے ہیں جو ایمان اور اسلام کی نعمت سے مالا مال ہے، اور نہ اس کے علاوہ تقریباً 600 کروڑ انسان وہ ہے جو اس نعمت سے محروم ہے۔ ایمان اور اسلام یہ کوئی معمولی نعمت نہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی، ظاہری اور باطنی، ان تمام نعمتوں میں اگر سب سے عظیم کوئی نعمت ہے تو وہ نعمت ایمان۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ علی فرماتے ہیں کہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دنیا کی ساری نعمتیں، مال ہے، دولت ہے، حسن ہے، جمال ہے، طاقت ہے، یہ ساری نعمتیں اسے بھی دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہو، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو، مگر ایمان اللہ صرف ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ایمان صرف اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ ایمان دنیا کی کسی مارکیٹ میں بیچا نہیں جاتا۔ ایمان نہ آن لائن اس کی خریداری ہوتی ہے، نہ آف لائن اس کی خریداری ہوتی ہے۔ نہ ایمان کوئی کسی کو ہدیہ کر سکتا ہے، اور نہ کوئی کسی کے ایمان کو اس کے سینے سے سلب کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، مگر اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر بیان کیا جاتا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا احسان اپنے والدین کے بعد اگر کسی کا تھا تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا تھا۔ عبد المطلب کا نام شیبہ تھا، مگر اشتہر بعبد المطلب، مگر وہ عبد المطلب سے کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے۔ اس کے پیچھے سیرت کی کتابوں کے اندر ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور ان کے والد حضرت ہاشم جو تھے، ان کا نام بھی ہاشم نہیں تھا، ان کا نام بھی عمرو بیان کیا جاتا ہے، لیکنہ اشتہر بہاشم، مگر وہ بھی ہاشم سے کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے۔ انہیں کیوں ہاشم کہتے تھے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب لوگ مکہ مکرمہ حج کے لیے جاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، جن کو ہاشم کہا جاتا ہے، جن کا اصل نام عمرو تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ حاجیوں کے لیے گوشت بناتے تھے شوربے والا، اور پھر روٹی کو اس میں سے توڑ کر اس شوربے میں ڈال کر حاجیوں کو کھلاتے تھے۔ تو عربی زبان میں روٹی توڑنے والے کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے پردادا چونکہ حاجیوں کی یہ خدمت کرتے تھے، اس وجہ سے لوگوں نے آپ کو ہاشم کہنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا، ورنہ حقیقت میں آپ کا نام ہاشم نہیں تھا۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کو اس کا علم ہوتا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کا وقت نہیں ہے نا، بہت بیزی لوگ ہیں، 2025 والے لوگ ہیں، موبائل والے لوگ ہیں، ڈیجیٹل لائف والے لوگ ہیں، ان کو موبائل سے فرصت نہیں ہے، ان کو گیم کھیلنے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں واٹس ایپ سے فرصت نہیں ہے، ہمیں سیریل دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، ہم پکچروں میں مگن ہے، ہم گانوں میں مگن ہے، ہم ایسی چیزوں میں مگن ہے جن چیزوں میں انسان کا خسارہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے، ہم اسی میں مگن ہیں۔ مگر ہمیں کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر جان بھی نچھاور کر دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضور پر جان نچھاور کرنے کا دعویٰ کرنا بھی آسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنا بھی آسان، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنتوں پر چلنا یہ سب سے مشکل کام۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو حضور کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے کہلوایا جا رہا ہے فاتبعونی، تو تم میری پیروی کرو، میں جیسی زندگی گزار رہا ہوں ویسی زندگی گزارو۔ ایسا نہیں کہا اللہ نے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ایک کام کرو، تم بھی نعرے لگاؤ کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ صرف آئی لو محمد کہنے سے جنت مل جانے والی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ہم زبان سے تو بہت اقرار کرتے ہیں، بڑے ہم دعوے کرتے ہیں، بڑے بڑے پوسٹر بھی لگا رہے ہیں، سب کچھ لگا رہے ہیں، مگر ہم نے کبھی اپنی زندگی میں جائزہ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کر شام تک اپنا دن کیسے گزارتے تھے؟ آپ کی شام سے لے کر آپ کی صبح، آپ کی رات کیسے گزرتی تھی؟ آپ نے کس طریقے سے زندگی گزاری، اور اس زندگی میں کیا لطف ہے، اور اس زندگی میں کیا مزہ ہے، اور وہ زندگی جس میں آخرت اور دنیا کی کامیابیوں کے راز پنہا ہے، کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا، صرف ہم جذبات کے سمندر میں بہتے رہے۔ ہمارے پاس جذباتیت زیادہ ہے، اسلام میں جذبات مطلوب نہیں ہے، اسلام میں عمل مطلوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو محبت تھی کہ نہیں تھی؟ روئے زمین پر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا حضرات صحابہ کی جماعت سے زیادہ اور کوئی نہیں گزرا ہے۔ کیسی محبت تھی، اللہ اکبر، ایسی محبت تاریخ میں ایسے ایسے واقعات بیان کیے جائیں، کیسی محبت۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کے موقع پر جب ہم ام معبد الخزاعیہ کے گھر پر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے کہا، اے ام معبد کچھ کھانا ہو تو دو، ہم مسافر ہے۔ حضرت ام معبد خزاعیہ دیہاتی بڑھیا عورت تھی، وہ کہنے لگی، اے اجنبی مسافر، لگتے بڑے بھلے آدمی ہو، بڑے حسین اور بڑے جمیل ہو، بڑے پیارے لگ رہے ہو، مگر میں کیا کروں، میرے گھر میں کھانا کھلانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا یہ بکری کیسی ہے؟ کونے میں ایک بکری رکھی ہوئی تھی، باندھی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ بکری ہے میرا شوہر ابو معبد الخزاعی، یہ بکریاں چرانے کے لیے لے گیا ہے، یہ کمزور بکری ہے، جنگل میں یہ چل پھر نہیں سکتی ہے، تو اس کو کمزور ہونے کی وجہ سے اسے یہاں پر چھوڑ کر چلا گیا۔ ہمارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب مطالعہ کرو تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تکوینی طور پر اللہ کے رسول کے لیے ساری چیزوں کے اسباب بنائے تھے۔ جیسے فلم بنانے والے، اسٹوری بنانے والے جھوٹی اسٹوریاں بناتے ہیں اور پھر اس کو فلماتے ہیں، اس کی فلمیں بناتے ہیں، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی اسکرپٹ لکھی جا چکی تھی اور اس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزر رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آئیڈیل بنانا تھا۔ لہذا تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ام معبد اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس بکری سے دودھ دو لوں۔ کہا اس میں دودھ ہے ہی نہیں، اس میں کیا آپ دودھ دوئیں گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ اجازت دے دیجئے، آگے کا کام ہمارا ہے۔ تو ام معبد نے کہا ٹھیک ہے، اگر نکل جائے تو آپ کی قسمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر فرماتے ہیں برتن لیا، وہاں پر پہنچے، واقعتاً اس کے تھن بالکل سوکھے ہوئے تھے اور بالکل لاغر تھی، مریل ٹٹو تھی، کبھی بھی مر سکتی تھی وہ۔ ایسی بکری کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ اس کے تھن پر لگے تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ پھر حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں تکلیف اٹھائیں گے، یہ خدمت میرے حوالے کرو، آپ کا خادم آپ کے ساتھ ہے، جس کا خادم ابوبکر صدیق ہو کیا کہنے اس کے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، میں اس میں سے دودھ نکالتا ہوں۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں نے دودھ دونا شروع کیا، ایک برتن بھر گیا، حضور نے کہا بھئی ام معبد بڑھیا دوسرا برتن لاؤ، دوسرا برتن لائے، تیسرا برتن لائے، کہا گھر میں جتنے برتن تھے سارے دودھ سے بھر گئے۔ پھر آگے جو قصہ ہے وہ عجیب و غریب قصہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش کی کہ میں پہلے پیوں۔ اب میں خادم، میں کیسے پہلے پی سکتا تھا؟ میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور ابوبکر جیسے خادم ہو تو کیسے پیے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو آپ ہی نوش فرمائیں گے، پہلے آپ پیئیں گے۔ اللہ اکبر، لمبا سفر کر آ رہے تھے، 10 کلومیٹر، کسی نے کہا 100 کلومیٹر، کسی نے کہا 150 کلومیٹر کا گرمی کا، سمندر کے کنارے اور بھی پیاس لگتی ہے آدمی کو جب سفر کرتا ہے، تو گرمی کا موسم ہے، شدید گرمی ہے، اس میں آ رہے ہیں، پیاس سے نڈھال ہے، کھانا نہیں، پانی نہیں، کچھ نہیں۔ یہ کس سے مجاہدہ کروایا جا رہا ہے؟ سید الانبیاء والمرسلین۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینا شروع کیا۔ آگے کیا جملہ فرماتے ہیں کہ حضور پی رہے تھے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا میرا پیٹ بھرا۔ اس کو محبت کی انتہا کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ محبت کی انتہا۔ کیا فرما رہے؟ دودھ کون پی رہا ہے؟ ابوبکر نہیں پی رہے، دودھ کون نوش فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابوبکر کیا کہہ رہے ہیں؟
مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری پیاس بجھ گئی، میری بھوک ختم ہو گئی اور میرا پیٹ بھر گیا۔ اسے کہتے ہیں محبت کی انتہا۔ اسی لیے کل میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا عربی زبان میں، اس مضمون میں لکھا تھا کہ انسان کا دماغ یہ انسان کے بیماریوں کا سب سے اچھا علاج ہے۔ کہا انسان دوائی سے اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے جتنا انسان اپنی سوچ سے اچھا ہوتا ہے۔ کہ ایک آدمی کو کینسر ہو گیا، وہ اپنے ذہن میں ہی بٹھا لے کہ مجھے اچھا ہو جائے گا، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے۔ کہا بیماری اتنا اثر نہیں کرے گی جتنا یہ سوچ اس کا اثر کرے گی۔ پھر اس کے بعد اس میں ایک قصہ لکھا تھا برین پاور، اس کے اندر میں لکھا ہوا تھا کہ امریکہ میں ایک آدمی کو جو کسی اور ملک کا رہنے والا تھا، گریس کا، یونان کا رہنے والا تھا، وہاں پر اس کو کہا گیا کہ بھئی آپ کو کینسر ہو گیا ہے اور آپ 6 مہینے کے مہمان ہیں، آپ مر جائیں گے 6 مہینے کے بعد۔ اس نے کہا کہ مجھے ٹینشن آیا، میں نے کہا کہ اب 6 مہینے یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ تو میں نے امریکہ چھوڑا اور امریکہ چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ میں اپنے ملک چلا گیا، چھوٹے سے جزیرے میں سمندر کے بالکل بیچوں بیچ رہتے تھے، تو وہاں چلا گیا۔ اب وہاں جانے کے بعد اس نے ذہن میں یہ بٹھایا کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ڈاکٹر خود بھی بولتے ہیں، حالانکہ رپورٹ میں سب بتایا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے ذہن میں بٹھایا کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، اور میں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بالکل حشاش بشاش رہنے لگا۔ صبح میں اٹھتا تھا، جوگنگ کے لیے، چلنے کے لیے نکل جاتا تھا، پہاڑوں میں گھومنے کے لیے جاتا تھا، سمندر کے کنارے جا کر بیٹھتا تھا۔ کہا ایسا کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا، کچھ نہیں ہوا مجھے خود ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں اچھا ہونے لگا۔ اس کے بعد 40 سال کے بعد وہ امریکہ گیا۔ کتنے سال کے بعد؟ جب وہ امریکہ گیا تو جتنے ڈاکٹروں نے اسے کہا تھا کہ تو 6 مہینے میں مر جائے گا، وہ سارے ڈاکٹر مر چکے تھے۔ ان میں سے ایک بھی ڈاکٹر تھا نہیں۔ تو اس کو تعجب ہوا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا؟ پھر اس کے بعد ایک ڈاکٹر کے پاس جب وہ گیا تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی پہلی کی رپورٹ جو ہمارے پاس ریکارڈ میں ہے وہ، اور ابھی آپ کی رپورٹ ہم نکالتے ہیں۔ رپورٹ نکالی تو اس کو کینسر ہی اچھا ہو گیا۔ تو اس کو تعجب ہوا، تو وہ ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی کون سا علاج کیا؟ کہا میں نے تو کوئی علاج ہی نہیں کیا۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ ہم آپ کی زندگی پر ریسرچ کریں گے۔ تو پھر وہ ڈاکٹر امریکہ سے سفر کر کر وہ جہاں پر رہتا تھا وہاں آیا، وہاں آنے کے بعد پورا ریسرچ کیا، کہا کہ یہ دن میں 5-10 کلومیٹر چلتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ میں ایسے کھانے کھاتا تھا جس میں کیمیکل نہیں ہوتا ہے۔ امریکہ اور دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں میں کیمیکل والے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھی، اور اس نے وہی کی سبزیاں اور وہی ساری دیہاتی چیزیں کھانا شروع کر دی، اور اپنے ذہن میں یہ بٹھا دیا، اپنے دوستوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ پیار محبت سے رہا، اور دماغ میں یہ بٹھا دیا کہ مجھے کوئی بیماری ہے نہیں۔ کہا اس چیز نے اس کے کینسر کو ختم کر دیا، جو آخری سٹیج پر تھا، جس کے بعد انسان کے بچنے کا کوئی امکان ہوتا نہیں۔ تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نمونہ پہلے ہی پیش کر چکے تھے کہ بھائی تو 1400 سال کے بعد ریسرچ کرتے بیٹھنا، ہمارے ریسرچ پہلے ہی ہو چکے ہیں، ہمارے ریسرچ کے اندر میں عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر سب کچھ ہو گیا۔ تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشرب وانا اروی، حضور پیتے تھے اور میں سیراب ہو رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صرف دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کی کہ اس محبت کی نظیر دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ قبیلہ غفار کا ایک آدمی جب صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ پر جان نچھاور کرتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو آپ کا تھوک زمین پر گرنے سے پہلے صحابہ کی ہتھولیوں پر گرتا ہے۔ زمین پر گرنے سے پہلے کس پر گرتا ہے؟ صحابہ کی گرتا ہی نہیں۔ کہا جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے وضو کا پانی زمین پر گرنے سے پہلے صحابہ اپنے ہاتھوں میں اسے کیا کرتے ہیں؟ لے لیتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں 2 طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ صرف برکت ہی برکت کا نام لیتے ہیں اور کچھ برکت کا انکار کرتے ہیں۔ جو انکار کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے، اور جو برکت کے نام پر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔
برکت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرات صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خالہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر دوپہر میں آرام فرما رہے تھے، حضور نیند میں تھے، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ ہو رہا ہے، تو حضرت ام حرام حضور کی خالہ ان کی گود میں سر رکھ کر حضور سو رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کیا موقع اچھا ہے، انہوں نے ایک شیشے کی بوتل لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھرنے لگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، کہنے لگے اے ام حرام آپ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ آپ کے پسینے سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ مشک سے زیادہ اچھی ہے۔ آپ کے پسینے سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ مشک سے زیادہ اچھی ہے۔ میں نے کہا یہ پسینہ زمین پر گر جائے گا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا موقع اچھا ہے، میں اسے اپنے پاس رکھ لیتی ہوں۔ تو ایسی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ان لوگوں نے، ان سے زیادہ دنیا میں محبت کرنے والا نہ ان سے پہلے کوئی پیدا ہوا، نہ ان کے بعد قیامت تک کوئی کیا ہو سکتا ہے، پیدا ہو سکتا ہے۔ مگر ان سب کے ساتھ ان کی زندگیوں میں سب سے بڑی جو چیز تھی وہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل۔ حضور کی سنت نہیں چھوڑتے تھے، بالکل نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مکہ مکرمہ کہ مکہ کے سرداروں کو جا کر کہہ دو کہ ہم احرام پہن کر آئے ہیں، ہم عمرہ کر کر جائیں گے، عمرے کے بغیر ہم جانے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت عثمان جب وہاں پر پہنچے تو حضرت عثمان کا پائجامہ اوپر تھا، اور مکہ کے سردار جو تھے یہ پائجامہ نیچے لٹکانے کے عادی تھے، پائجامے کو زمین کے ساتھ گھسیٹ کے چلتے تھے، جیسے ہمارے زمانے میں بیماری عام ہے، اچھے عوام خواص سبھی اسی میں کیا ہے، مبتلا ہے۔ تو مکہ کے سرداروں نے کہا کہ عثمان ہم تم سے بات نہیں کریں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ پائجامہ پہلے نیچے کرو۔ کہا یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان نے کہا میں بھی تم سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تمہیں بات کرنا ہو تو کرو، نہیں کرنا ہو تو مت کرو، مگر میں اللہ کے رسول کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ سکتا نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اللہ کے رسول نے کہہ دیا بس ختم ہو گئی بات۔ تو یہ چیز جب تک کہ مسلمانوں میں نہیں آئے گی وہاں تک کہ مسلمانوں کے لیے بڑے مسائل ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرات صحابہ سے اجتہادی غلطی ہوئی کہ جبل الرومات پر کھڑے ہونے کے لیے کہا گیا تھا غزوہ احد کے موقع پر، تو جبل الرومات پر کھڑے رہنا یا نہیں رہنا، جنگ ختم ہو گئی ہے، تو کسی نے کہا نہیں رکنا چاہیے، کسی نے کہا رکنا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی اب جنگ ختم ہو گئی، رکنے کی کیا ضرورت ہے، وہاں سے ہٹ گئے۔ تو فرماتے ہیں قرآن نے اس کو بیان کیا فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، کہ تمہیں یہ چیز کیوں پہنچی؟ اس لیے کہ تم نے رسول اللہ کی اطاعت میں تھوڑی سی کوتاہی کی۔ جب حضور کی تو تھوڑی سی کوتاہی میں 70 صحابہ کی جان جا سکتی ہے، تو آج ہماری پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف گزر رہی ہے۔ اسی لیے سارے وبال اور ساری مصیبتیں، اسی لیے ساری پریشانیاں ہیں، اسی وجہ سے بیماریاں ہیں، اسی وجہ سے یہ پریشانیوں والی زندگی، کوئی سکون نہیں، ہر آدمی پریشانی میں کیا ہے، مبتلا ہے۔ بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، مگر اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ تو اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پیارے آپ کے والدین کے بعد کون تھے؟ آپ کے دادا عبد المطلب۔ وہاں سے بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ عبد المطلب ان کا نام میں بتا رہا تھا، ان کا نام عبد المطلب نہیں، ان کا نام کیا تھا؟ شیبہ۔ اور ان کا نام شیبہ کیوں رکھا گیا؟ سیرت پڑھے، بڑی دلچسپ چیز ہے، دنیا میں سیرت سے زیادہ کوئی چیز دلچسپ نہیں ہو سکتی ہے۔ انسانی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو چاشنی ہے، خدا پاک کی قسم دنیا کی تاریخ کے کسی گوشے کے اندر میں آپ کو یہ چاشنی نہیں مل سکتی ہے۔ تو آپ کو شیبہ کیوں کہا؟ کہ جب وہ پیدا ہوئے، کون؟ عبد المطلب، جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے سر پر تھوڑے سے سفید بال تھے۔ جب پیدا ہوئے، جب ارے سفید بال کب ہوتے ہیں؟ بڑھاپے میں ہوتے ہیں نا، لیکن ان کے سر پر کب بال ہے؟ جب پیدا ہوئے تبھی سفید بال تھے۔
تو پیدا ہونے کے بعد لوگوں نے دیکھا تو عربی زبان کے اندر میں کہا جاتا ہے، لوگوں کا شیبہ شیبہ شیبہ، ارے اس کے سر پر تو ابھی سے بڑھاپے کے اثر نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ تو اسی سے ان کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ شیبہ رکھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول کے دادا کے بارے میں نے کہا ان کا نام عمرو تھا، مگر وہ ہاشم سے کیا ہو گئے؟ مشہور۔ ہاشم جو ہے ان کی شادی کہاں ہوئی تھی؟ مدینہ منورہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بھی کہاں سے تھے؟ مدینہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی یہ بھی کہاں سے تھی؟ مدینہ سے۔ تو حضرت ہاشم کی مدینہ میں شادی ہوئی۔ وہ تجارت کے لیے مکہ سے نکلے اور مکہ سے نکل کر اپنی اہلیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی کو کہاں پر چھوڑ دیا؟ مدینہ چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ حمل سے تھی۔ عبد المطلب ان کے پیٹ میں تھے، شیبہ ان کے پیٹ میں تھے، تو انہیں وہاں چھوڑا اور وہاں چھوڑ کر وہ ملک شام سفر کر گئے۔ اور اس کے بعد اتفاق یہ ہوا کہ جب وہ غزہ پہنچے تو غزہ پہنچنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہے حضرت ہاشم، ان کی قبر کہاں پر ہے؟ اسی غزہ میں ہے جو 2 سال سے دنیا کی سرخیوں میں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، اسی لیے غزہ کو بعض حضرات کہتے ہیں غزہ الہاشمیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ غزہ الہاشمیہ۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کا انتقال ہو گیا تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پردادی تھی وہ اپنے ننیال میں رک گئی، وہ مدینہ مکہ واپس گئی نہیں، کیونکہ شوہر کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، تو یہیں پر رک گئی۔ عبد المطلب یہیں پیدا ہوئے۔ اب ایک مرتبہ یہ ہوا کہ وہ کھیل رہے بچوں کے ساتھ میں، تو وہاں سے گزر ہوا ہاشم کے بھائی یعنی عمرو کے بھائی مطلب کا، عمرو کے بھائی مطلب کا۔ مطلب نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، کہا کہ یار یہ شیبہ جو ہے یہ کوئی بچہ چھوٹا سا ہے، اس کو بلایا، کہا ادھر آ بھائی، کیا نام ہے تیرا؟ کہا شیبہ۔ کہا تیرے ابا کا نام؟ کہا ہاشم۔ کہا ہاں مجھے شکل و صورت سے ایسے ہی لگا کہ میرے بھائی کا بچہ معلوم ہوتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی تجھے میرے ساتھ چلنا ہے۔ اس کے بعد وہ گئے ان کے ننیال میں اور کہا کہ بھئی یہ تو میرے بھائی کا بیٹا ہے، میں اپنے بھائی کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ تو پہلے انہوں نے ہاں نہ چلتا رہا، پھر انہوں نے ان کو راضی کر لیا اور پھر ان کو ساتھ میں لے گئے۔ جب ان کو ساتھ لے گئے تو ان کو اونٹ پر اپنے ساتھ بٹھایا، پیچھے وہ آگے بیٹھے تھے مطلب، اور شیبہ کو پیچھے بٹھایا۔ جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دالا بڑے حسین و جمیل تھے، بہت خوبصورت تھے، تو لوگ کیا سمجھے کہ یہ کوئی غلام خرید کر لائے۔ تو لوگوں نے کیا کہا؟ عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب فاستحی ربی عبد المطلب۔ تو عبد المطلب سے کیا ہو گئے؟ مشہور۔ وہ لوگوں کو لا بھائی یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، وہ سنے ہی نہیں کوئی کسی نے، اور عبد المطلب کہنے لگے۔ تو وہ شیبہ کے بجائے عبد المطلب سے کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خاطرداری کی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ بی بی آمینہ کے پیٹ میں تھے، 6 مہینے ابھی ہوئے تھے کہ ان کا کیا ہو گیا تھا؟ انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کس نے کی؟ آپ کی والدہ نے کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل سے ابھی 4 یا 6 سال کے ہوئے اور آپ کی والدہ کا بھی کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطرداری کس نے کی؟ آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ عبد المطلب کے بیٹے تھے ابو طالب۔ عبد المطلب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کے ہوئے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کس نے کی؟ ابو طالب نے۔ تو ابو طالب نے حضور کا بہت ساتھ دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ بھئی آپ اسلام قبول کر لیں۔ ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا مگر میں اسلام نہیں قبول کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، بھئی کیوں؟ کہا لوگ ایسا کہیں گے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اپنے بھتیجے کے نئے دین پر چلا گیا، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کیسی بیماری؟ تو کہا اس لیے میں اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ سکتا نہیں۔ بار اللہ کے رسول نے بڑی محنت کی، جد و جہد کی، مگر وہ نہیں ہو سکا۔
جب ان کا انتقال ہونے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کان میں کہا کہ اے میرے چاچا، مرتے مرتے بھی ایک مرتبہ زبان سے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ سے پڑھ دو، باقی آگے میں اللہ سے نمٹ لوں، میں اللہ کو منا لوں گا۔ کیا مطلب؟ سکرات کی حالت میں تو ایمان قبول نہیں ہوتا ہے، کہا آپ سکرات میں بھی پڑھ لیں گے تب بھی میں اللہ کے یہاں پر اللہ کو منا لوں گا کہ اللہ کچھ نہیں، میرے چاچا ہے، انہوں نے پوری زندگی میرا ساتھ دیا، 40 سال کا عرصہ انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، لہذا آپ ان کو، لیکن انہوں نے کہا نہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ مرتے مرتے اپنے بھتیجے کے دین پر چلا گیا اور اپنے باپ دادا کے دین کو کیا کر دیا، اور ان کی روح نکل گئی اور بغیر ایمان کے اس دنیا سے کیا ہو گئے، چل بسے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف، حضور غمگین ہوئے کہ اللہ میرے چاچا جنہوں نے 40 سال میرا ساتھ دیا، بچپن سے لے کر جوانی تک کے، نبوت کے ملنے تک، نبوت کے ملنے کے بعد بھی اگرچہ ایمان نہیں لائے، اس کے بعد بھی آپ 8-9 سال تک میرا ساتھ دیتے رہے، تو حضور غم میں تھے۔ کہا تو قرآن کیا ہے، انک لا تہدی من احببت، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں، آپ ہدایت کی طرف بلا سکتے ہو مگر آپ کسی کو ہدایت دے نہیں سکتے، ہدایت تو اللہ کیا ہے۔ جس ہدایت کی تمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے کرتے رہے، وہ ہدایت اللہ اور اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بغیر مانگے مسلمان گھر میں پیدا کر کر عطا فرمائی۔ اب اندازہ لگاؤ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، مگر آج کا مسلمان اس نعمت کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے، ہمیں کوئی قدر نہیں ہے اپنے ایمان کی، ہمیں اپنے اسلام کی کوئی قدر نہیں ہے۔ کیا ہے گا، بہت سارے لوگ تو سر پھرے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، سب ایک ہی ہے، نہیں، حق ایک ہے اور وہ ہے اسلام۔ اسلام کے علاوہ اور کوئی حق نہیں ہو سکتا، نہ تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا۔ کیوں؟ قرآن نے اعلان کیا ہے، کیا اعلان کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں اگر مقبول کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام، وہ اسلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ اسلام ہے جو صحابہ نے ہم تک پہنچایا، وہ اسلام ہے جو سلف صالحین نے ہم تک پہنچایا، وہی اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا۔ اور کل قیامت کے دن جہاں پر حشر ہوگا، نشر ہوگا، حساب ہوگا، میزان ہوگا، کہا وہاں پر، کہا کہ اللہ فرماتے ہیں جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لے کر آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، آخرت کے بازار میں صرف ایک ہی کرنسی چلے گی اور وہ ایمان والی کرنسی، اور دوسری کسی کرنسی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ آج آپ ہمارے یہاں کے بازار میں لے جا کر ڈالر دے دو تو کوئی لے گا؟ نہیں لے گا۔ ہمارے یہاں کے بازار میں لے جا کر آپ نیپال کی کرنسی دے دو تو کوئی لے گا؟ نہیں لے گا۔ کہا وہاں پر اللہ کے یہاں پر بھی کل قیامت کے دن نجات کے لیے، اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے سوائے ایمان کے اور دوسرا کوئی راستہ ہو سکتا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے یہ بڑی عظیم نعمت عطا فرمائی، انتہائی عظیم نعمت۔ میں ایسا کہتا ہوں کہ اگر پوری زندگی بھی ہم سجدے میں گر جائے تب بھی ہم نعمت ایمان کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اللہ کے اس ایک احسان کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ایسی نعمت عطا فرمائی۔ قرآن کریم نے اسی لیے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت لا یغفر ان یشرک بہ، ہرگز نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ جو بھی شرک کرے گا، جس طرح سے بھی شرک کرے گا، اللہ کہتے ہیں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ چوری کرو گے، توبہ کرو گے، معاف کر دوں گا۔ توبہ نہیں بھی کرو گے، قیامت کے دن جہنم میں سزا دینے کے بعد دوبارہ جنت میں بھیج دوں گا۔ زنا کرو گے، معاف کر دوں گا۔ خیانت کرو گے، معاف کر دوں گا۔ چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کروں گا، مگر میرے ساتھ اگر تم میں سے کسی نے شرک کیا یا کفر کیا، اللہ فرماتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ تمہارا شرک ہو اور اللہ تمہیں معاف کر دے۔ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو تو اللہ معاف نہیں کرتا۔
یہ اللہ رب العزت نے صاف اعلان کر دیا، ایک نئی 10 جگہ پر کہا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سب معاف کرے گا مگر کفر اور شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور آج کا مسلمان کفر اور شرک کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے، فتنہ ارتداد منڈلا رہا ہے۔ ابھی کسی صاحب کے یہاں پر ہم گئے تو بیچارے بوڑھے میاں تھے، مجھے کہنے لگے کہ مول صاحب ایک بات کہوں؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ اسی لیے میں تو کوئی اور مضمون بیان کرنے والا تھا، لیکن ان کی فکر کو دیکھ کر میں نے آپ کے سامنے یہ مضمون چھیڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج میری دکان کے اندر میں ایک برقعے والی عورت آئی اور اس کے ساتھ میں ایک کون آیا؟ غیر مسلم آیا۔ تو کہا کہ میرا تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا اگرچہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ مولانا صاحب کے ساتھ کیوں بحث کر رہا ہے یہ، لیکن انہوں نے مجھے ٹاپک دے دیا کہ بھائی ٹاپک پر بولنے کی کیا ہے ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ سب برداشت ہو سکتا ہے لیکن یہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کفر کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ کیوں یہ ہوا؟ کیوں ہماری بہو بیٹیاں یہ غیروں کے ساتھ جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے گھروں میں ایمان اور اسلام کی محنت نہیں کی، اپنے بچوں کی ایمانی اور اسلامی تربیت نہیں کی۔ ہم نے ان کو نہیں بتایا کہ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ ہم نے ان کی قیمت ہی نہیں بتائی۔ اگر آپ کسی کے سامنے ایک قیمتی ہیرا لا کر رکھ دو اور ایک کلرنگ پتھر لا کر رکھ دو اس کے سامنے، اس کو کچھ پتا نہیں کہ ہیرا کیا ہے یا پتھر کیا ہے، اس کو کوئی قیمت ہوگی اس کی؟ نہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا گدھے کے سامنے چاہے گھاس رکھو چاہے زعفران رکھو گدھے کو کوئی فرق پڑتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو زعفران کو بھی گھاس سمجھ کے کھائے گا، وہ ایسا نہیں کہے گا کہ بھئی تو یہ جو قیمت اور وقت ختم ہوتی ہے، کب ختم ہوتی ہے؟ جب ہمارے گھروں میں ایمانی اور اسلامی تربیت نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اس بنا پر ہمیں بڑا سیریس مسئلہ ہے یہ ارتداد، اور اس طریقے سے ہمارا اپنے آپ کو اور اپنے اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ ماں باپ کا بھی نقصان ہے، معاشرے کا بھی نقصان ہے، سب کا نقصان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے لیے تڑپ رہے ہیں اپنے چاچا کی، وہ ہدایت ہمیں اللہ نے فری میں دیا۔ وہ ہدایت اللہ نے ہمیں کیسے دی؟ فری میں دی۔ میں نے اور آپ نے اللہ سے مانگا نہیں مانگا، لیکن اللہ نے دے دیا، اور آج ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ لہذا اس بنا پر ہمیں اپنے اولاد کی ایمان اور اسلام کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بچوں کو دین سکھانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو مسجدوں کے ساتھ منسلک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو مکاتب کے ساتھ منسلک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سننا چاہیے کہ جو آدمی دین سے محبت نہیں کرتا، دین کے متعلقات سے محبت نہیں کرتا، مسجد سے، مدرسے سے، اسی طریقے سے علماء سے، اللہ اس کی نسلوں سے ایمان کو سلب کر لیتا ہے۔ یہ جو ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ ہمیں خود اپنے دین سے محبت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے جس میں وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ۔ تو اس آیت کریمہ کے ذیل میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے سیرت کی کتابوں کے اندر میں کہ حنین کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، مکہ کے سردار وغیرہ، ان کو کچھ زیادہ مال دے دیا۔ تو ذوالخویسرہ نامی ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے دل یا محمد، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کر کیا کہتا ہے؟ اے محمد انصاف کرو۔ کس کو مخاطب کر کے کہتا ہے؟ حضور کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ذوالخویسرہ، اے دل یا محمد، اے محمد انصاف سے کام لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چونکے۔ حضور نے اس کی طرف دیکھا، حضور نے کہا اذا لم اعدل فمن يعدل، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں کون انصاف کرنے والا پیدا ہوگا؟
میں تو انصاف کو لے کر آئے دنیا میں. کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. عدل و انصاف کی 10 یوں آیتیں میرے اوپر نازل ہوئی. میں عدل و انصاف کو سکھانے کے لیے آیا اور آج تم مجھے کہہ رہا ہے کہ اے دل یا محمد انصاف کرو. اگر میں کسی کو زیادہ دے رہا ہوں تالیف قلب کے لیے تو یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق دے رہا ہوں, میں اپنی مرضی سے نہیں دے رہا ہوں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کوئی کلمہ بھی نکالتے تھے وہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا تھا بلکہ وحی کی روشنی میں اللہ جو کہتے تھے وہی اللہ کے رسول کی زبان سے نکلتا تھا. اس کے علاوہ کوئی چیز اپنی مرضی سے نہیں کہتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا. بہرحال ایسے غصے میں وہ بولا اور پھر نکل گیا مجلس سے. اللہ کے رسول کو دل میں ٹھیس پہنچی, حضور کو تکلیف پہنچی. میرا اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, کسی کو بددعا نہیں دیتے. طائف والوں نے لو لوہان کیا پھر بھی بددعا نہیں دی. مگر جب انسان کو کوئی اپنا تانا دے یا کوئی اپنا انسان کو ستائے تو انسان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. دوسرا ستائے تو تکلیف نہیں ہوتی لیکن اپنا ستائے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کسی کو اگر کوئی دوسرا ستائے اگر آپ کو تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی, لیکن آپ کا بیٹا آپ کو ستائے تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی. آپ کا بھائی ستائے تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی. تو اللہ کے رسول کو تکلیف ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو خاموش ہو گئے, صحابہ فرماتے. اس کے بعد جب وہ جانے لگا اور گستاخی کی اس نے اور بالکل تکبر کے ساتھ وہ جانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. حضور نے اس کو مارا نہیں, سزا نہیں دی, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک جملہ نکلا, سيخرج من ضئضئ هذا يخرجون من الدين كما يخرج الحية من حجرها. کہا اس کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسا سانپ اپنے بل سے نکل جاتا ہے. یقرؤون القرآن, وہ قرآن تو پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. حضرات صحابہ فرماتے ہیں خدا پاک کی قسم ہم نے دیکھا کہ اسی کی نسلوں میں خوارج پیدا ہوئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی کی نسل سے کون پیدا ہوئے؟ خوارج پیدا ہوئے. خوارج کون ہے؟ یہ فرقہ ہے, اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا فرقہ ہے جس نے حضرت علی کو علیاذ باللہ کافر کہا, حضرت امیر معاویہ کو بھی کافر کہا علیاذ باللہ, اور جو صحابہ جن کے آپس میں کچھ مسائل ہو گئے تھے ان سارے صحابہ پر کفر کا فتویٰ دے کر ان کے ساتھ لڑے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ قتال کیا. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ عبداللہ بن عباس نے حضرت علی سے کہا کہ علی آپ ان سے لڑو گے, یہ تو نماز پڑھتے ہیں, اتنی بڑی بڑی نماز کی نشانیاں ان کے سروں پر, یہ نصف ساختہ پائجامے پہنتے ہیں, یہ قرآن پڑھتے ہیں, ان کے پاؤں اور ان کے ہاتھوں میں بھی نماز کی نشانیاں, اتنی نمازیں پڑھتے ہیں, آپ ان کے ساتھ کرو گے. اور حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علی ایک موقع ایسا آئے گا کہ تمہیں ایسے لوگوں کے ساتھ لڑنا پڑے گا جو لوگ جن کے سروں پر بال نہیں ہوں گے, جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں اور جن کی پیشانیوں پر نماز کی نشانیاں ہوگی, مگر میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ قتال کرنا, اس لیے کہ میرا اور میرے دین کا ان سے کوئی تعلق نہیں. فرماتے ہیں اسی کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوئے, یعنی سارے وہ لوگ نہیں, مطلب جو اس کے سرغنہ تھے اسی کی نسل سے پیدا ہوئے, اور پھر وہ لوگ اسلام اپنے آپ کو مسلمان بولنے کے باوجود اسلام سے کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے. اس لیے فرماتے ہیں کہ جب علماء سے محبت نہیں کی جاتی ہے, دین سے محبت نہیں کی جاتی ہے, قرآن سے محبت نہیں کی جاتی ہے, تو پھر اللہ رب العزت نسلوں کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے. یعنی ہم صرف یہ فکر کرتے رہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمیں دین سے محبت باقی نہیں رہی, اور یہ بڑے خسارے کی بات ہے. اس لیے میرے بھائیو, دوستوں اور بزرگوں, ہمیں فتنوں کے اس دور میں سب سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ اپنا ایمان اور اپنی نسلوں کا ایمان. انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں کیوں آئے؟
انبیاء اس دنیا میں آئے یہی بتانے کے لیے. کیا بتانے کے لیے آئے؟ کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لا الہ الا اللہ کہہ دو، ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو قیامت کے دن جہنم سے دور کر دیا جائے گا اور جنت کے قریب کر دیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا، فقد فاز، حقیقی کامیابی وہی کامیابی ہے. تو دنیا کی جتنی کامیابیاں ہیں، مال و دولت مل جائے تو مال و دولت تو قارون کو بھی ملا. مال و دولت کا ملنا کوئی کامیابی ہے. سونا اور چاندی مل جائے، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لے، بڑے بڑے محلات بنا لے تو یہ کامیابی ہے. وہ تو فرعون کو بھی ملا. بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لے اس کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں. وہ تو کس نے بنایا؟ حامان نے بھی بنایا. یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ. قرآن کریم انسان کے سارے مسائل کو بیان کرتا ہے. کہا کہ آج تم اپنے اتنے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں تم 50 اور 100 مالا منزلیں بناتے ہو. کہا آج سے کتنے سال پہلے؟ 3-3.5 ہزار سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حامان سب سے بڑا انجینئر تھا. کتنے سال پہلے؟ 3.5 سال پہلے. اور اس نے سیرامید بنایا ہے. کس نے بنایا تھا؟ حامان نے بنایا. قرآن نے اس کا ذکر کیا یا حامان ابن لی صرحا، کہ حامان میرے لیے سیرامید بناؤ لمبا چوڑا. کہا کیوں بناؤ؟ اتنا ایک نمبر کا بیوقوف اور پاگل انسان تھا. کیوں؟ اس کو اپنی دولت اور اپنے مال کا نشہ تھا. کیا کہتا ہے؟ کہا کہ ایک لمبی اونچی عمارت بناؤ. کہا بھئی کیا کرے گا؟ لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات. کہا اس پہ چڑھ کر میں آسمان پہ جاؤں گا. کتنا بڑا مینٹل، یعنی بالکل پورا، مطلب ایسا لگتا تھا جیسے اس کے دماغ میں بھیجے کی جگہ بھوسا بھرا ہوا تھا. کیا بولتا ہے؟ اطلع الی الہ موسیٰ. کہا یہ موسیٰ کہتے ہیں نا ایک اللہ ہے اور وہ اوپر ہے. کہا میں اس کے اوپر چڑھ کے آسمان پہ جاؤں گا اور وہاں جا کر میں جھانکوں گا کہ اللہ کہاں ہے. قرآن نے بیان کیا، میں نہیں بیان کر رہا ہوں. آپ بولیں گے کہ مولوی صاحب تو بھی نئی نئی سٹوری لے کر آتے ہیں. تو قرآن نے اس کو بیان کیا. تو ایسی بڑی بڑی عمارتیں بنائی. لیکن کیا وہ حامان کامیاب ہوا؟ نہ حامان کامیاب ہوا، نہ فرعون کامیاب ہوا، نہ قارون کامیاب ہوا. یہ مال اور دولت، یہ کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں آئے گی. قبر میں سب ایک کپڑے میں جاتے ہیں، اور قبر میں جو کپڑا لے جاتے ہیں اس میں جیب بھی نہیں ہوتی. کفن میں جیب ہوتا ہے. اچھا جیب ہے تو بھی کیا کرے گا؟ جیب ہے تو بھی کیا کرے گا؟ کیوں کہ فرشتے کے یہاں پر پیسے ویسے، وہاں رشوت چلتی نہیں. یہاں تو پیسے ویسے دے کے کام کیا ہو جاتا ہے؟ چل جاتا ہے. کہ بھائی 1000 روپے لو، 2000 روپے لو، 10,000 روپے لو. وہاں نہیں چلتا ہے. وہاں تو فرشتہ بولتا ہے اگر بتا نام بھی لیا تو مار مار کے سیدھا کر دے گا. وہ ڈبل پڑے گی. دنیا میں ایسے بھی بیوقوف گزرے ہیں کہ جب وہ مرتے ہیں تو مرنے کے بعد یہ وصیت کرتے ہیں کہ ہمارا سونا چاندی، ہماری دولت ہمارے ساتھ قبر میں رکھ. یعنی خود بھی نہیں کھایا، دوسروں کو بھی نہیں کھانے دیا. کم سے کم یہاں چھوڑ کے جاتا تو اولاد کو اور اپنے وارثین کو تو کیا ہو جاتی؟ ترکے میں جا کر کام میں آ جاتی. ترکے میں جا کر ان کا تو ترکہ ہو جاتا بیچاروں کا. تو اس لیے انسان کو جتنی بھی نعمت ہے، انسان کے پاس علم ہے. آپ انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، اللہ اکبر. کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون. کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم. قرآن نے ان کو بیان کیا. میں نے خود جا کر دیکھا ہے جارڈن کے علاقے کے اندر میں. آج سے کتنے سال پہلے مول؟ 7,000 سال پہلے. 7,000 years before. کتنے سال پہلے؟ 7-8 ہزار سال پہلے وہ قوم گزری. انہوں نے اپنے گھر کہاں بنائے؟ پہاڑوں میں گھر بنائے. کہاں بنائے؟ پہاڑوں. ایسے گھر بنائے ہیں کہ آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہم مشینوں سے بھی ویسے گھر نہیں بنا سکتے. قرآن نے اس کو بھی بیان کیا. ہم کو تو قرآن پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے نا. ویری بیزی شیڈیول، بہت بیزی لوگ ہیں. کس میں بیزی ہے؟ بیکار کام میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. قرآن کہتا ہے، کہا اللہ رب العزت نے قوم عاد اور قوم سمود کو ایسی طاقت دی تھی کہ وہ پہاڑوں میں اپنا گھر بناتے تھے
اور اس گھر کو بنانے کے لیے ان کو کسی لوہے کے آلے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ, اور تم پہاڑوں میں اپنے گھر اپنے ہاتھ سے تراش کر بناتے ہو. جیسے ہمارے یہاں بچے مٹی میں کھیلتے ہیں نا تو کیسے گھر بناتے ہیں, ویسے ان کو اللہ نے ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے یوں 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 کرتے تھے تو گھر بن جاتے تھے. اور ایسے گھر بنائے. اس میں جب ہم دیکھنے کے لیے گئے, ہم کو نہیں معلوم تھا کہ دیار سمود یا کیا ہے. ہم لوگ جارڈن فلسطین گئے ہوئے تھے 2-3 سال پہلے, تو وہاں پر ایک ہمارے دوست تھے, انہوں نے کہا کہ مولانا پیترا جانا ہے. میں نے کہا بھئی کیا ہے پیترا میں؟ تو کہا کہ وہاں کچھ پہاڑوں کے اندر میں کچھ ہے. اب لے گیا وہ دیکھنے کے لیے. جب وہاں گئے تو پہلے تو 3 کلومیٹر چلنے کے بعد اندر گئے. اب جب وہاں دیکھا میں نے تو میں نے کہا کہ یار یہ تو دیار سمود کا قرآن کریم نے جو ذکر کیا ویسے کچھ نظر آ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ اس کی تاریخ واری کچھ پتہ ہے؟ تو کہا کہ ایسا کہتے ہیں کہ پتھر والی کوئی قوم گزری ہے, اس نے یہ بنایا. میں نے کہا ہاں قرآن میں تذکرہ ہے اس کا. تو وہ عرب تھے, وہ یوں کر کے کھڑے ہو گئے ایک دم. بولے یہ ہندوستانی مولوی آ کے قرآن, یہ ان کو کہاں قرآن میں پکڑ کے لے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا قرآن میں پتھر والی قوم کا تو تذکرہ ہے. کہا کہاں پر؟ میں نے کہا قرآن نے بیان کیا ہے, اصحاب الحجر المرسلین کذب اصحاب الحجر المرسلین, کہ پتھر والوں نے نبیوں کا انکار کیا. میں نے کہا اچھا یہ وہی قوم ہے. پھر میں نے اس کو پڑھا اچھے سے, تو پھر میں نے اس کو پوری تاریخ بتائی. میں نے کہا دیکھ بھائی یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو وہاں پر نہیں جانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے زندگی کے آخری ایام میں جب ایک موقع پر یہاں سے گزرے, دیار سمود سے گزرے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی جلدی چلو یہاں سے, اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے. اور آج ہمارے لوگ وہاں پر جا کر سیلفی لیتے, وہاں پر جا کر چیزوں کو دیکھتے نہیں. جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو, اللہ کے رسول کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ وہاں پر آدمی کو وہاں پر سے حضور گزرے. اللہ کے رسول تو نبی ہے, حضور پر کون سا عذاب نازل ہونے والا تھا, مگر حضور نے اپنی امت کو سکھایا. حضور نے کہا جلدی سے اس وادی سے گزر جاؤ, اس لیے کہ یہ ایسی وادی ہے جہاں پر اللہ کا عذاب کسی زمانے میں نازل ہو چکا ہے. اللہ ان لوگوں سے ناراض ہوا ہے. بہرحال ہم نے بھی جب پڑھا تو میں نے کہا بھئی چلو اپنے بھی یہاں سے کیا ہو جاؤ, نکل جاؤ, یہ جگہ اپنے کو گھومنا نہیں ہے. تو ہم لوگ واپس کیا ہو گئے. تو وہاں پر ہم کو بتایا گیا کہ 7-8 ہزار سال پہلے کی یہ قوم تھی. انہوں نے پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے, اور ان کے گھروں کے اندر میں اوپر ٹنکیاں بنی ہوئی تھی, اور ہمارے زمانے میں جیسے پائپ ہے تو ایسی لائنیں بنی ہوئی تھی کہ ان کے گھروں تک پانی جاتا بغیر پائپ کے. آپ سوچو کیسی انجینئرنگ. ایسی نالیاں انہوں نے بنائی تھی, وہ نالیاں ابھی بھی نظر آ رہی وہاں پر. تو کہاں ان نالیوں سے کہاں اونچی جگہ پر, جہاں پر اونچی جگہ پر وہ پانی جمع کرتے تھے, اور جمع کرنے کے بعد پھر اس کو لوگوں کے گھروں تک پانی کیا کرتے تھے, پہنچاتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان ساری قوموں کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ نے کہا تیری انجینئری بھی تجھے اللہ کے عذاب سے بچا سکتی نہیں, تیری دولت بھی نہیں بچا سکتی, چاہے تو آرکیٹیکٹ ہو چاہے تو سیول انجینئر ہو, تیرا ڈاکٹر ہونا بھی اللہ کے عذاب سے بچا سکتا نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ قوم دنیا کی سب سے بہترین ڈاکٹر قوم تھی. اسی لیے اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سا معجزہ عطا فرمایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی بیمار کے سر پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بیماری اچھی ہو جاتی. کیوں؟ ڈاکٹر بیمار کے سر پر ہاتھ رکھے تو شاید اور بیماری بڑھ جائے گی, اچھی ہوگی نہیں. ہمارے زمانے میں تو بڑھی جاتی, اس لیے کہ وہ بولتا ہے جا کے اچھا آپ کو سی ٹی اسکین کرانا پڑے گا, آپ کو سونوگرافی کرانا پڑے گا, آپ کو. اب یہ جتنی بھی مشین ہے جس سے انسان کی چیزوں کو جانچا جاتا ہے, اس میں ریڈیشن ہوتا ہے. اس میں جانے سے انسان کو بیماری پتہ تو چلتی ہے مگر ساتھ میں وہ دوسری بیماری بھی اس کے اندر میں انٹر ہو جاتی ہے.
جس کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اب پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، کسی جگہ پر میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے بڑی اچھی بات پڑھی، کہا پہلے زمانے میں حکیم ہوتے تھے، ایسے حکیم ہوتے تھے چہرہ دیکھ کر بیماری بتا دیتے، اس کے بعد نس پکڑ کر بیماری بتانے لگے، اور ہمارے زمانے کے اندر میں ڈاکٹر کا پورا کے پورا مدار مشینوں کے اوپر ہے کہ بھئی سونوگرافی کراؤ، نہیں سمجھ میں آیا، سی ٹی اسکین کراؤ، وہ بھی نہیں سمجھ میں آیا تو پتہ نہیں کیا کراؤ، تو وہی سب، اور ابھی اور کچھ نہ کچھ نکلتا ہی رہتا ہے۔ جبکہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، انسان کی کچھ چیزیں وہ پتہ چلتا ہے اس سے، لیکن وہ انسان کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی چکو چون سے انسان کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب مٹی ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اصل زندگی تو کون سی زندگی ہے؟ مرنے کے بعد کی زندگی۔ اس زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔ انسان کیا سوچتا ہے کہ یار مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں، مرنے کے بعد بھی زندہ ہو۔ اتنی پاگل دنیا ہے، ہم جس دنیا کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا کہتے ہیں نا، میں اس دنیا کو شاید ہماری اس دنیا میں جتنے پاگل پیدا ہوئے اس سے پہلے شاید اتنے پاگل تھے ہی نہیں۔ وہ پاگل پہلے جو پاگل ہوتے تھے وہ حقیقت میں پاگل ہوتے تھے، اور اب جو پاگل ہوتے ہیں اس کو پروفیشنل پاگل کہتے ہیں، پڑھے لکھ کے پاگل۔ کیسے پاگل؟ پڑھے لکھے۔ آپ کہے کہ لے یہ مولوی صاحب نیا پاگل کہاں سے اٹھا کے لائے؟ ایک مرتبہ میں نے آج سے 8-10 سال پہلے ایک مضمون پڑھا، عربی کے ایک مجلے میں المجتمع کویت سے نکلتا ہے۔ وہ مضمون کیا تھا؟ کیریونیکس کے اوپر۔ اس کے اوپر کیریونیکس کیا ہوتا ہے؟ کیریونیکس وہ مضمون اس پر تھا کہ امریکہ کے اندر میں سائنسدانوں کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ ہم میڈیکل سائنس میں بڑی ترقی کر رہے ہیں، اور ان قریب ہم انسان کیوں مرا اس کو معلوم کر لیں گے، اور معلوم کرنے کے بعد وہ جس وجہ سے مرا ہوگا اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے، اس کو زندہ کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آپ کیا کرو، آپ جب مر جاؤ تو آپ اپنی باڈی کو دفناؤ مت، اپنی باڈی کو جلاؤ مت، آپ اپنی باڈی کو کمپنی کے پاس جمع کرو۔ کس میں؟ وہ باکس کے اندر میں رکھتے ہیں نا وہ لوگ، برف جیسا باکس ہوتا ہے اس کے اندر میں، اس میں جمع کر دو، ہم آپ کو زندہ کریں۔ اچھا، بڑی اچھی بات ہے، انسان کو تو چاہیے، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ بھئی مرے ہی نہیں، لیکن یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت افإن مت فهم الخالدون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہی کو موت آ گئی تو کون دنیا میں باقی رہ سکتا ہے؟ اگر اللہ دنیا میں کسی کو ہمیشہ باقی رکھتا تو صرف اللہ کے رسول کو حق تھا کہ آپ کو ہمیشہ باقی رکھا جاتا، لیکن کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جب موت آنے والی ہے تو دنیا میں اور کوئی ایسا نہیں بچ سکتا ہے کہ جو ہمیشہ رہے۔ بہرحال تو اب کیا کرتے ہیں؟ وہ کہا کہ آپ اپنی باڈی ہمارے پاس جمع کراؤ، اور اس کے آپ ہم کو 10 لاکھ روپے، 10 لاکھ ڈالر، 15 لاکھ ڈالر، 20 لاکھ ڈالر، 5 ملین ڈالر، 10 ملین ڈالر، 1 لاکھ ڈالر کا ہمارے ہندوستان کا 89 لاکھ روپے ہوتا ہے۔ ارے بات سمجھتا ہے میرے؟ یعنی 1 ملین ڈالر اگر جمع کرائے تو 1 ملین ڈالر کے کتنے ہوئے؟ تقریباً 9 کروڑ روپے۔ 1 ملین ڈالر کے کتنے ہوتے ہیں؟ 9 کروڑ، 9 کروڑ روپے۔ 2 ملین ڈالر جمع کرائے تو 18 کروڑ، 3 ملین جمع کرائے تو 27 کروڑ۔ میتھس اچھا ہونا چاہیے، میتھس بھی ضروری اچھا ہونا۔ تو کہا کہ آپ ہمارے پاس جمع کرو۔ اچھا، اتنے پاگل لوگ ہیں، کہا ہزاروں لوگوں نے اپنی باڈی ان کے پاس جمع کرائی، ان کو پیسے بھی دیے۔ یہ بات کب کہی گئی تھی؟ 10 سال پہلے گئی تھی، کہا 2-4 سال میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ 10 سال کے بعد بھی ابھی کچھ پتہ وتا ہے نہیں، اور آئندہ بھی کچھ پتہ چلنے والا نہیں۔ اس لیے کہ مردے کو زندہ کرنے کا پاور اللہ نے نہ کسی کو دیا ہے نہ کسی کو ملے گا۔ صرف دجال آئے گا تو وہ صرف ایک کو زندہ کر سکے گا۔ کتنے کو؟ ایک کو، اس سے زیادہ نہیں۔
ایک کو وہ اپنی طاقت بتائے گا تو ایک مردے کو وہ زندہ کر دے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ اس سے نہیں بنے گا. تو جو ایک سچا پکا مومن ہوگا وہ کہے گا چل دوسرے کو ذرا زندہ کر کے بتا دو، تو اس سے بنے گا نہیں. بولے ہاں میں سمجھ گیا تو پکا دجال ہے، اب تو ایک دم کنفرم ہو گیا. لیکن اس کے لیے ایسا ایمان ہونا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں پتا چل جائے کہ دجال آیا تو میں تمہیں نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ تم اس کے سامنے مت جانا، اس لیے کہ اچھا اس کے سامنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. کیوں؟ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، ایسا فتنہ، اس کے فتنے کے بارے میں کہا کہ وہ جب چلے گا تو وہ آسمان سے کہے پانی برسا تو آسمان پانی برسائے گا، وہ بادل سے کہے گا پانی برسا تو پانی برسائے گا، وہ زمین سے کہے گا خزانہ باہر کر دے تو زمین خزانہ کیا کر دے گا؟ باہر کر دے گا. لیکن جو مومن سچا پکا مومن ہوگا، عملی اور پریکٹیکلی مومن ہوگا، وہ اس کو پہچانے گا، ورنہ دوسرا کوئی نہیں پہچان سکتا. کہا ایک مومن کو پکڑے گا اور کہے گا مجھ پر ایمان لا. کہا میں کیوں تجھ پر ایمان لاؤں؟ کہا تو تو کانا ہے اور میرا رب تو کانا نہیں ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، میرا رب تو جب اللہ کے نبی اتنے خوبصورت ہے کہ جس کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت فرماتے احسن من کلم طرقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. کیا عجیب اشعار فرمائے، احسن من کلم طرقت عینی، آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا خوبصورت کوئی ماں آج تک نہیں جن سکی. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ گویا ایسے ہی پیدا کر دیے گئے جیسا آپ نے چاہا. تو اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اپنے ایمان کی قدر کریں، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کی فکر کریں، اور ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو دین سے جوڑنا ضروری ہے. اپنے گھروں میں دین کی تعلیم کا کرنا ضروری ہے، اپنے بچوں کی دینی فکر کرنا ضروری ہے. کیوں کہ کامیابی کا راستہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا چاہے کسی کو برا لگے، لیکن یہی کامیابی کا راستہ ہے. اسی راستے پر مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں. لہذا اس بنا پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کے ہر کام سے محبت کریں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو دین کے کاموں سے اور دین کا کام کرنے والوں سے، یعنی علماء اور مبلغین اور نیک لوگوں سے محبت کرے گا، اللہ اس کی نسلوں میں علماء اور داعی پیدا فرمائے گا. اور جو دین سے اور دین کے کام کرنے والوں سے بغض کرے گا، اللہ ان کی نسلوں سے ایمان کو سلب کر لے گا. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو صحابہ کو برا بھلا کہے، جو علماء کو برا بھلا کہے، جو نیک لوگوں کو برا بھلا کہے، کہا میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد اس کی قبر کھود کر دیکھ لو، اس کا چہرہ قبلے سے پھر چکا ہوگا. کہا ایمان کے ساتھ خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ہمیں اپنے دین کی فکر کرنا ضروری ہے. بھائی صاحب فکر کریں گے؟ اپنے بچوں کے ایمان، اپنے بچوں کے اسلام کی فکر کرنا ضروری ہے. اسی لیے ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دینے کا شوق بھی ہے تو اپنی اسکولوں میں دیں، تاکہ ہمارا بچہ دوسری اسکول میں جا کر وہاں کے ماحول سے متاثر ہو کر کفر اور شرک کے اندر میں مبتلا نہ ہو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی مسلمان اپنے اسکول بنائے، مسلمان اپنے کالج بنائے، اور اپنے بچوں کو علماء کی نگرانی میں چلنے والے اپنے اداروں میں پڑھائے تاکہ ان کا ایمان اور اسلام محفوظ رہے. آپ اچھے سے اچھے ڈاکٹر بن جائے، آپ اچھے سے اچھے انجینئر بن جائے، لیکن آپ کے پاس ایمان نہیں، آپ کے پاس عمل نہیں، آپ کے اخلاق اچھے نہیں، آپ کا اسلام نہیں، تو یہ ڈاکٹری کس کام کی؟ کسی کام کی نہیں. اس سے آپ پیسے تو کما لیں گے مگر آپ نے اپنے ایمان کو گویا کہ کیا کر دیا ہے؟ بیچ دیا ہے. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں مگر ایمان کا سودا کر سکتے نہیں ہے. حضرات صحابہ نے سب کچھ کیا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. جان دے دی مگر ایمان کا سودا. ایمان جان سے 10,000 درجہ افضل اور بہتر ہے. حضرات صحابہ تو ایسے تھے کہ احد میں صحابہ جب شہید ہو گئے، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے، تو ان صحابہ سے اللہ نے کہا کہ تمہاری تمنا کیا ہے؟ کہا ہماری تمنا یہ ہے کہ اللہ شہید ہو کر آئے ہیں، دوبارہ دنیا میں جائے، دوبارہ تیرے راستے میں شہید ہو کر آئے. جنت میں جانے کے بعد بھی واپس شہید ہونے کے لیے آنے کا بول ہے.
یہ ہے ایمان کا جذبہ، یہ ہے ایمان سے محبت، یہ ہے اللہ سے محبت۔ حضرت قاری طیب صاحب فرماتے ہیں اس دنیا میں انسان کو اللہ نے بنایا ہی ہے اللہ سے محبت کرنے کے لیے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے اس کا اس دنیا میں آنا کسی کام کا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب واقعہ حضرت قاری طیب صاحب نے اپنے کسی بیان کے اندر میں ذکر کیا ہے، اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس زمانے کی 2 سپر پاور طاقتوں کو ختم کیا گیا، قیصر اور کسریٰ، دونوں ختم ہو گئے۔ اب حضرت عمر کے سامنے ان کی مال و دولت آئی، سونے اور چاندی کے ڈھیر لگ گئے مسجد نبوی کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سونا اور چاندی دیکھا تو خوش نہیں ہوئے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے اللہ فتح تو ہو گئی، دنیا تو آئی، مگر اے اللہ ابھی اس دنیا سے بچیں گے کیسے ہم؟ اگر میرے اور آپ کے پاس ایسی دنیا آ جاوے تو ایسے اچھل کود شروع کر دے کہ کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں آ، کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دے گے۔ بولے کیوں؟ بڑے سیٹ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کرنے، حضرت صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے فتنے سے میری امت کو بچا، اور پھر عجیب دعا کی، کہا کہ وہاں کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ یہ دنیا کی محبت تو دل سے بالکل نکل نہیں سکتی، کچھ نہ کچھ تو باقی رہے گی، مگر ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس دنیا کے ذریعے سے تیرے دین کی خدمت کریں اور اپنی آخرت میں کامیاب، اس دنیا کو زینہ بنا کر ہم دین کی خدمت کریں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ تو ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا یہ ایسا کیسے ہوگا؟ کہا بہت آسان، کوئی مشکل نہیں۔ کہا اس کے لیے 2 کام کرنے، کیا ہے؟ کہا ایک تو یہ کہ دنیا کو حلال طریقے سے کمانا اور حلال جگہ پر خرچ کرنا، حلال طریقے سے کمانا اور دوسرا حلال جگہ پر خرچ کرنا، کہ جب اس کو کمائے تو سود نہیں کھائے، جب اس کو کمائے تو دھوکہ دے کر نہ کمائے، جب اسے کمائے تو لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر کر نہ کمائے، بالکل صاف ستھرے انداز میں اس کو کمائے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، قرآن نے کہا لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ کہا اس کو حلال طریقے سے کمائے اور حرام چیزوں میں خرچ کرنے کے بجائے حلال چیزوں میں خرچ کرے۔ اس کو جب مال آیا تو مال کے ذریعے سے گناہ کی کوئی چیز نہ کرے۔ مال آ گیا تو ہمارے یہاں پر تو سب سے پہلے آدمی کیا ہے، اگر داڑھی ہے تو داڑھی کاٹ دیتا ہے، بولے کیوں؟ مال آ گیا نا۔ اسی لئے حضور نے فرمایا انی لا اخاف علی امتی الفقر انما اخاف علیہم الغنی، مجھے میری امت پر فقیری کا ڈر نہیں، مجھے میری امت پر مالداری کا ڈر ہے۔ حضور نے فرمایا لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے کوئی ایک بنیادی فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا بنیادی فتنہ یہ کیا ہے؟ مال ہے۔ ہمارے زمانے میں مال بہت آسان ہو گیا۔ حضور نے کہا یفیض المال فیضا، مال پانی کی طرح بہے گا، آج مال پانی کی طرح بہ رہا ہے، مگر وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے اور حلال جگہ پر جا رہا ہے، اس کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ پھر حضرت قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اس دنیا کو زینہ بنا کر اپنی آخرت میں انسان کیسے پہنچے؟ تو حضرت نے کہا بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، کہا دنیا میں ہر کام کو اللہ کے نام سے کرے اور جب کام ختم ہو تو اس پر اللہ کی تعریف کرے۔ کام دکان میں گئے تو بسم اللہ بول کر دکان پر بیٹھے، غلہ کھولے بسم اللہ بول کر، جب جائے آخر میں تو الحمدللہ کہے، کھانے کے لیے بیٹھے تو بسم اللہ پڑھے، کھا کر اٹھے تو الحمدللہ کہے۔ تو کہا اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق جتنی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں عجیب تاثیر ہے۔ کل ہمارے ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ ایک آدمی نے انہیں بتایا کہ ایک سائنس نے ایک نئی تحقیق کی کہ انسان جو کھانا کھاتا ہے تو کھانا اگر ہاتھ سے کھاتا ہے تو وہ کھانا اچھا اور برابر اور جلدی ہضم ہوتا ہے، اور اگر کھانا چمچ سے کھاتا ہے تو جلدی ہضم ہوتا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جب انسان ہاتھ سے کھاتا ہے تو جیسے اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس سے سگنل سیدھا معدے پر پہنچ جاتا ہے، یعنی یہاں پر جو اس کے سیلز ہے، اس کے خلیے ہے، وہ ڈائریکٹ سگنل دیتے ہیں معدے کو کہ کھانا آ رہا ہے۔
تو وہ ایک دم تیار ہو جاتا ہے کہ ہاں اس کو مجھے ہضم کرنا ہے. جیسے ہی وہ جاتا ہے اس کو ہضم کرنا کیا کرتا ہے وہ شروع. لیکن آپ چمچ سے کھاؤ گے تو اس کو سیل اس کو سگنل دیتا نہیں ہے, تو پھر اس کے لیے ہضم کرنے میں وہ اچانک پہنچتا ہے. تو جب اچانک کوئی چیز ہو تو انسان کیسا ہو جاتا ہے پریشان. تو وہ میدا بھی اچانک میں پریشان, اور کیا ہے گرم ہے ٹھنڈا ہے, اور یہاں سب کچھ اس کو پتا چل جاتا ہے کہ ٹھنڈا ہے گرم ہے میٹھا ہے کڑوا ہے کیا ہے. تو وہ پہلے سے اپنی تیاری کر کے کیا ہو جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے. اب جیسا آتا ہے اس کو برابر اس کے سسٹم سے اپنا کام کرنا کیا کر دیتا ہے شروع کرتا ہے. اب اللہ کے رسول کی ایک سنت میں یہ فائدہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چیزیں فرض اور واجب اس میں کتنے فوائد ہیں. ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب اٹھے, کیسے کھایا, آپ کیسے چلے. نماز کے بارے میں آیا کہ نماز, جب جو لوگ نماز کے عادی ہوتے ہیں اسے کبھی بھی دماغ کی کوئی بیماری نہیں ہوتی. کہا کیوں؟ کہا دن میں 15-20 مرتبہ انسان کی باڈی کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ انسان کا دل جو پمپنگ کرتا ہے کہ اس کو بلڈ کو خون کو وہ نیچے ہے اور دماغ کہاں ہے اوپر ہے, تو یہاں سے خون جلدی اوپر جاتا نہیں ہے. تو انسان جب سجدے کی کیفیت میں جاتا ہے تو یہ خون تیزی کے ساتھ کہاں جاتا ہے سر کی طرف جاتا ہے اور اس کا سرکولیشن جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے. اور کہا ایسا جب بار بار ہوتا ہے تو کبھی بھی دماغ کا کینسر ہونا, دماغ کی بیماری ہونے کا خدشہ اس کو ہوتا نہیں. اس لیے کہا ہے کہ ریسرچ یہ کہتا ہے دنیا میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان لوگوں کو تقریباً دماغ کا کینسر نہیں ہوتا. جو لوگ صحیح سجدہ کرتے ہیں, کل ہی رات میں پڑھ رہا تھا, جو لوگ ایک عربی کتاب کے اندر میں جو لوگ صحیح سجدہ کرتے ہیں ان کو یہ بیک میں جو بون کی بیماری کی شکاری ہوتے ہیں, بہت لوگوں کا آج شکایت ہو جاتی, کہا وہ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ کہا کہ وہ سجدے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سجدہ کیا ہے کہ وہ کرنے سے اس کے مسل اور اس کی ہڈی اس کی ورزش ہو جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزیں ہمارے لیے بیان کی, خدا پاک کی قسم 100% اس میں دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. تو اتنے بہترین اور اتنے پیارے دین اور اتنے بہترین طریقے کو چھوڑ کر پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب فرمائے, کوٹ کوٹ کر حضور کی محبت نصیب فرمائے, کفر سے شرک سے خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے, اپنی ناراضگی والے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. میں ان تمام دوستوں کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے یہاں پر بلایا. ہمیں کچھ دنوں پہلے آپ کے گاؤں سے کچھ ماشاءاللہ علماء اور کچھ احباب آئے, کہا کہ مولانا آپ کو ہماری آنا ہے. میں نے کہا بھائی اتنے دور کہاں آئے؟ پھر میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ نہیں ایک مرتبہ تو آپ کو آنا پڑے گا. میں نے کہا اسپیشل تو میں وہاں سے آنا جانا تو نہیں ہوگا, لیکن کہیں پر ہم جا رہے ہوں گے تو آپ کا پروگرام سیٹ کر دیں گے. تو ہمارے ساتھی مولانا جاوید صاحب, میں نے کہا کہ بھائی, تو ایک دن انہوں نے کہا کہ بھائی اپنے کلکتہ جانا ہے تو سورت سے فلائٹ پکڑنے کے بجائے اپنے کہاں سے فلائٹ پکڑ لیں گے؟ احمدآباد سے, اور احمدآباد سے ان کا قریب پڑتا ہے تو وہاں بھی چلے جائیں. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے چلو سیٹ کر دو اس کو. تو ایسے سیٹ ہوا اور ماشاءاللہ یہاں پر آئے, بڑی خوشی ہوئی. ماشاءاللہ لوگوں میں دین زندہ ہے, لوگ دین کی فکر کرتے ہیں, مگر مزید دین کی فکر کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے. اور ایک ہی بات اپنے دماغ میں بٹھائے, کیا کہ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. یہی سب سے بڑی نعمت ہے, اس سے بڑی اور کوئی نعمت اور دولت نہیں ہو سکتی ہے. ایمان کے بغیر دنیا سے نہیں جانا چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا نا ما تعبدون من بعدی, اپنے بیٹے جب آپ کا انتقال ہو رہا ہے تو اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. نبی ہے اللہ کے نبی, اپنے بیٹوں کو ایسا نہیں کہا کہ مال ایسے تقسیم کر دینا, دولت ایسے تقسیم کر دینا, گھر ایسے تقسیم کر دینا. ما تعبدون من بعدی, یہ انبیاء والی فکر ہے کہ اپنی اور اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کریں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے, اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے, کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم ملك
تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الستار إنك أنت الغفار إنك أنت الستار إنك أنت الغفار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما اے مولا کریم تو نے ایمان دیا تو نے اسلام دیا تو نے امت محمدیہ میں پیدا کیا اے اللہ ہم تیرا جتنا شکر ادا کرے کم ہے اے اللہ اس ایمان اور اسلام کو موت تک ہمارے پاس باقی رکھ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اللہ ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں اے اللہ ہر طرف سے فتنے منڈلا رہے ہیں اے اللہ ہمارے دل و دماغ سے ایمان کو اسلام کو سلب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے اے مولا کریم تو ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اے اللہ تو ہمیں ہماری اولاد کو ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا اے مولا کریم تقوی والی زندگی نصیب فرما اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما رزق حلال کی برکت سے مالا مال فرما ہم سب کو دین کے ساتھ محبت نصیب فرما علماء کے ساتھ محبت نصیب فرما دین کے کاموں کے ساتھ محبت نصیب فرما مدارس کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے ساتھ خانقاہوں کے ساتھ تعلق نصیب فرما اے مولا کریم اے پروردگار عالم تو ہم پر اپنا خصوصی فضل نازل فرما اے اللہ حاضرین مجلس میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما جو جس مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہے اللہ اس پریشانی سے نجات نصیب فرما اے مولا کریم روئے زمین پر جتنے بھی مدارس ہیں ان تمام مدارس کی حفاظت فرما مکاتب کی حفاظت فرما خانقاہوں کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما دین کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ان تمام کاموں کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو دین کے لیے ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق مرحمت فرما اے مولا کریم والد محترم کی مغفرت فرما اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ ہمارے اکابرین ہمارے بزرگوں میں جتنے بھی لوگ آپ کے پاس آ چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما ہم سب کو ہمارے ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما اے مولا کریم اے پروردگار عالم اے اللہ ہماری عورتوں کے اوپر بڑی محنتیں کی جا رہی ہیں ان ظالموں کی طرف سے اے اللہ کفر اور شرک کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہے اے اللہ فتنہ ارتداد سے ہماری بچیوں کی حفاظت فرما ہمارے بچوں کی حفاظت فرما اے اللہ کارٹونوں کے ذریعے سے اے اللہ فلموں کے ذریعے سے سیریلوں کے ذریعے سے مختلف ذریعے سے ہمارے بچوں پر بھی کفر کی محنتیں ہو رہی ہے اے اللہ ہمیں اس سے زیادہ محنت کی توفیق مرحمت فرما اے اللہ ہمیں اس سے زیادہ ایمان کے لیے محنت کی توفیق مرحمت فرما اے مولا کریم اے پروردگار عالم اہل فلسطین پر اپنا خصوصی فضل نازل فرما اے اللہ غزہ کے مسلمانوں پر اپنا فضل نازل فرما اے اللہ 2 سال ہو گئے اے مولا کریم 23 لاکھ انسانوں کی جان خطرے میں ہے اے اللہ تقریباً 2 لاکھ انسان اب تک شہید ہو چکے ہیں اللہ ان ظالموں نے ہزاروں چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا ہزاروں عورتوں کو شہید کر دیا اے مولا کریم وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید اللہ ان کا ایک ہی قصور ہے کہ وہ تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اے اللہ ہمیں بھی اہل غزہ جیسا ایمان نصیب فرما اللہ ان تمام حالات میں بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں اے مولا کریم اے اللہ اپنے شہید ہونے والے بچوں کو ہاتھ میں لے کر پکارتے ہیں اے اللہ یہ بچہ شہید ہو گیا اے اللہ یہ بھی اور ہمارے سارے بچے تیرے لیے حاضر ہے اے اللہ ہم صرف بیت المقدس کی حفاظت چاہتے ہیں اے مولا کریم اے اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی ہماری عورتوں میں بھی ایسا جذبہ نصیب فرما اے مولا کریم خاندان کے خاندان اجڑ گئے اے اللہ 23 لاکھ لوگ بغیر گھروں کے زندہ رہ رہے ہیں ان کے سروں پر چھت نہیں ان کے لیے کھانا نہیں پینا نہیں اے مولا کریم بہت بڑی آزمائش ہے اللہ اس آزمائش کو ان کے اوپر سے جلد از جلد ختم ہونے کی شکل پیدا فرما اے اللہ اسرائیل اور اس کے حکمرانوں کو نیست و نابود فرما ان ظالموں کو نیست و نابود فرما دنیا میں جتنے بھی ظالم ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما اے اللہ یہ سب کچھ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما
اے اللہ اگر ہم صحیح ہو گئے، اے اللہ اگر ہم نے اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ اختیار کر لیے، اے اللہ تو ان ظالموں کو خود بخود ختم کر دے گا۔ اے مولا کریم ہمیں خود اپنی اصلاح کی توفیق مرحمت فرما اور ظالمین سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ تو ہمیں ظالمین کا تخت مشق نہ بنا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین، اے اللہ کافروں سے ہمیں نجات نصیب فرما۔ اے مولا کریم اے اللہ ہماری اس بستی کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، روئے زمین پر جہاں کہیں بھی مسلمان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اے پروردگار عالم جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے لکھا ہے متوقع ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کا مکمل اہتمام کی توفیق مرحمت فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ اپنے بچوں کو دین کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرما، دین سکھانے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے مولا کریم ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، ہم نے اپنے اعتبار سے مانگا تو اپنے شان عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم